بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ نبوت ہر قسم کی بند ہو گئی، اب خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ اور وحی و الہام کا سلسلہ ختم۔ لیکن جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی مستقل نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت لے کے نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی براہ راست نبوت کو پا سکتا ہے، بلکہ نبوت تو کیا شہادت اور صالحیت کا مقام بھی نہیں پا سکتا جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کرے۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن کریم نے خود سورہ نساء میں بیان فرمایا، کئی دفعہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ تو اب یہ تمام انعامات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اطاعت کے فیض سے ہی مل سکتے ہیں۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں بار بار بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے صفحہ 406 اور 503 سے بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر انہوں نے اس کتاب کو اتنی محنت سے وہاں تک پہنچے ہیں، اس کے صفحہ 28، 29، 30 کو پڑھا ہوتا تو بات پوری کھل جاتی۔ اب ان الفاظ کو اگر آپ غور سے سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان ہو رہی ہے، آپ کی شان خاتمیت بیان ہو رہی ہے، یا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت پر مرزا صاحب نے ڈاکہ ڈال لیا۔ یہ اتنی سوقیانہ سی بات ہے کہ نبوت گویا ان کے لوگوں کے نزدیک جس طرح خود یہ مذہب فروش ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بازار سے لینے والی کوئی چیز ہے، کسی نے چرا لی۔ خدا تعالیٰ کا انعام ہے، دینے والا خدا ہے، خدا کے بغیر کسی کو نبوت عطا نہیں کر سکتا، خدا سے کون چھین سکتا ہے؟ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، خدا جس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت کے فیضان کے جاری رہنے کا مسئلہ ہے کہ وہ جاری ہے یا نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اس کی نظر محدود نہ تھی، اس کی عام غمخواری اور ہمدردی میں کچھ قصور نہ تھا، بلکہ کیا با اعتبار زمان اور کیا با اعتبار مکان اس کے نفس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی، اس لیے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا اور وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ اور پھر آگے جا کے آپ فرماتے ہیں سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا کیونکہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو۔ کسی صحیح حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امتی نہیں، یعنی آپ کی پیروی سے فیض یاب نہیں۔ اب جس آنے والے موعود کا، مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، اس کا انہی حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی، مگر کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجہ نبوت پایا تھا؟ وہ تو پہلے سے نبی تھے۔ یہ ہے جو بات حضرت مسیح اسلام بیان فرمانے، کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، کوئی سابقہ نبی نہیں آ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہزار کوشش کی جائے اور تعویل کی جائے، یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا، اور شراب پیے گا اور سور کا گوشت کھائے گا، اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے یہ مصیبت کا دن بھی باقی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جو مستقل نبوت کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑ دے گا اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا؟ یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، کوئی سابقہ نبی نہیں آ سکتا، جو آئے گا اس کے لیے امتی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ نبوت ایک الہی فیضان ہے۔ لیکن اب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آپ کی اطاعت کے فیض سے آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا، کوئی نیا کلمہ نہیں بنائے گا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔ اب جس صفحے کا آصف صاحب جس صفحے پہ انہوں نے یہ حوالے دیے ہیں وہیں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو کھولا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اے نادانو، بہت واضح ارشادات ہیں، اے نادانو میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں، صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام موجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں، وَلِكُلٍّ أَن يَسْتَلِحَا۔ اور دوسرا حوالہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں دیا ہے صفحہ 406 کا 406 دے دیا ہے، اور آگے جہاں پہ بات پوری مکمل ہوتی ہے وہ نہیں دی۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں وہ بھی پڑھ دوں تاکہ بات ایک دفعہ یہ پوری مکمل ہو جائے، اور ہمارے جو سامعین ہیں، مقصد ہمارے اس پروگرام کا یہ ہے کہ آپ پلیز خود مسیح اسلام کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو بات کھل جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے۔